خواتین حضرات، ورک پلیس سٹریس پر طرح طرح کی بیماریاں اور ذہنی صحت کے مسائل، یہ وہ معاملہ تھا جو ہم نے اٹھایا اپنی پچھلی ویڈیو میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مختلف بیماریوں کو آپ سے ذکر کیا، کاسٹ سسٹم کو ایک مثال بنا کر۔ آج کی گفتگو میں آپ سے ایک اس سے بھی زیادہ تباہ کن کانسیکوینس کا ذکر کرنے والا ہوں، ان آرگنائزیشنز میں کام کرنے والے لوگوں کے حوالے سے، چاہے وہ اس کاسٹ سسٹم میں کسی بھی کاسٹ کا حصہ ہو، اور وہ ہیں وہ بیماریاں جو آہستہ 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 روح کو جا لیتی ہیں اور اسے بیمار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بات چلی تھی جسمانی بیماریوں سے اور ذہن کی بیماریوں سے، لیکن یہ اب اس حصے کو برباد کرنے والی دباؤ کی کیفیت ہے، ورک پلیس سٹریس کے نتیجے میں، جو آپ کے اندر آپ کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، آپ کی روح۔ تو یہ جو روح ہے، یہ ریپرزینٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے کیریکٹر میں، آپ کی شخصیت میں، جب آپ زندہ ہیں۔ تو اب خود سوچئے کہ اگر کوئی بیماری آپ کے کیریکٹر اور آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کا شیرازہ بکھیر دے، تو پھر آپ سوچئے کہ یہ کیا کیفیت ہوگی؟ اس سے بڑا سرطان کون سا ہوگا؟ یہ وہ سرطان ہے یا یہ وہ کینسر ہے جو کہ آپ کی روح کا کینسر ہے، اور جسے روح کا کینسر ہو جائے، سرطان تو یوں بھی قابل علاج نہیں ہوا کرتے، لیکن یہ جو پرابلم ہے سول کی، اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کے نقصانات پھر آپ کے ارد گرد ان لوگوں تک پہنچنے لگتے ہیں جو آپ کے پیارے ہوتے ہیں، یعنی جن کے لیے آپ کام کریں، جن کے لیے آپ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، جن کے لیے آپ نے یہ بڑی بڑی فیکٹریاں بنائی تھیں اور آپ نے بڑے بڑے ادارے بنائے تھے اپنے لیے کہ یہ ہماری اگلی کئی نسلیں اب آرام سے بیٹھ کے کھائیں گی، تو آپ نے جس وقت اپنی روح کو بیمار کر لیا ورک پلیس سٹریس کی وجہ سے، تو اب یہ جو روحانی بیماریاں ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں، روح کی بیماریاں، یہ متاثر کرنے لگتی ہیں انہی لوگوں کو جن کے لیے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ ان روحانی بیماریوں میں میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے بری بیماری ایسے اداروں میں گریڈ کی ہوتی ہے۔ آپ ان اداروں میں جہاں سٹریس ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک لالچ کی کیفیت ہے۔ یہ لالچ کی کیفیت عام طور پر شروع کیسے ہوتی ہے کہ آپ ایک سینس میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے، یعنی ایک بہت نوبل کاز ہے، میں نے اپنے پروفٹس بڑھانے ہیں، میں نے اس ادارے کو اور بڑا کرنا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جو کہ بالکل نارمل اور ہیلدی بات ہے اور جائز بات ہے، اور آپ کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ایک آرگنائزیشن کی ہونا صاف ظاہر ہے اس آرگنائزیشن کی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کینسر سیل بنتا کیسے ہے کہ پہلے ایک نارمل سیل تھوڑا سا گرو کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے کہ کہاں اسے اس گروتھ کو کال آف کرنا ہے، وارڈ آف کرنا ہے اور روک دینا ہے، اور یہاں سے سرطان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بجائے اس کے کہ اپنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں، یہ ایک لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی اتنی شدت کی یہ ایک کیفیت بن جاتی ہے گریڈ کی، لالچ کی، کہ یہ ایک بیماری کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر روز یہ جو گریڈ ہے یہ آپ کو سونے نہیں دیتی، آپ رات بھر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کل میں اس کو اور اپنے منافعوں کو کیسے بڑھا لوں اور کیسے حاصل کر لوں۔ یہ جو حاصل کر لینا اور اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانا، اپنے خزانے پھیلاتے ہی چلے جانا، یہ پھر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ریلم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سرطان جب بڑھتے ہیں نا، تو پھر وہ اس جگہ پر قائم نہیں رہتے، اس کے اندر سیکنڈریز، یعنی دور دور جسم کے مختلف حصوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے سیلز پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں وہ علیحدہ طرح کے ٹیومرز اور علیحدہ طرح کے سرطان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک اور سرطان جنم لیتا ہے
اور عام طور پر یہ آپ اگین شروع اس انداز سے ہوتا ہے کہ ایک بہت پازیٹیو کیفیت ہے کہ میں کمپیٹ کر رہا ہوں باقی دنیا سے، باقی اداروں سے جو میرے والا ہی کام کرتے ہیں، یعنی کمپٹیشن کی سینس سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور پھر جیسے جو گریڈ تھی وہ کیسے شروع ہوئی تھی؟ ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے حوالے سے. یہاں کمپٹیشن کے ساتھ یہ پیدا ہوئی ہے، اور کمپٹیشن بڑھ کے جیلسی کی کیفیت اختیار کر لیتا تھا. یعنی پھر آپ اس جیلسی میں، اس حسد میں اپنی پروڈکشن بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نمبر 1 ہونا چاہتا ہوں، اور پھر اس نمبر 1 ہونے کی ریس میں آپ کچلنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو پروگریس کروانے کی ایکچولی صحت مند معاشروں میں ضرورت ہوتی ہے. اس طرح یہ جو جیلسی ہے یہ ایک اور ٹیومر کو جنم دیتی ہے جسے لسٹ کہتے ہیں. اب وہ جو لسٹ ہے وہ بھی ایڈ ہونے لگتی ہے، اور وہ فیڈ کر رہی ہوتی ہے جیلسی کو، جیلسی فیڈ کر رہی ہوتی ہے گریڈ کو، اور یہ آپس میں تینوں ایک دوسرے کو اس طرح سے جیسے آگ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے جس وقت سلگنے لگتی ہے، تو پھر اس کے ایک آپ سمجھیں کہ شعلے اوپر بلند ہونے لگتے ہیں. اور یہ شعلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے؟ یہ دکھائی تو نہیں دے رہی ہوتی، یہ روح میں لگی ہوتی ہے. صرف اس شخص کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کی جلن اور اس کے دھواں جس کے اندر یہ آگ ہے. اور پھر اس میں وہ طرح طرح کی بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا اب بننا شروع ہو جائیں گی باڈی میں اور اس کے ذہن میں بھی. پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر پھر ایک اور ٹیومر پیدا ہوتا ہے. یہ ٹیومر بھی سول کا ٹیومر ہے، اور وہ ہے یہ کیفیت جسے ہم کہتے ہیں پیرانویا. پھر اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ ایکچولی وہ لوگ جن سے وہ خود جیلس فیل کر رہا تھا، جن کے لیے وہ لسٹ فل تھا اور ان کی تباہ کرنے کے چکر میں رہتا تھا ہر وقت ان کو تاکہ وہ نمبر 1 بن جائے، اسے لگتا ہے سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں. اب اصل میں بنیادی طور پر تو وہ ان کے خلاف تھا نا، لیکن وہ دیکھتا کیا ہے کہ وہ سب اس کے خلاف ہو گئے. تو اسے ہر وقت ایک پیرانویا رہتا ہے کہ مجھے واچ کیا جا رہا ہے، میرے کاغذ تو نہیں چوری ہو جائیں گے، میری جو کمپیوٹر ہے اس کو کہیں لاک اینڈ کی میں رکھو، کہیں میرا سافٹ ویئر چوری نہ ہو جائے. تو وہ سیکیورٹی کے اوپر بے شمار پیسے خرچ کرنے لگتا ہے. وہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے 3 گاڑیاں جن کے اندر لوگ کلاشنکوفس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ راستے میں کوئی اسے اغوا کر لے گا. یہ جو ایک قطار اندر قطار آپ وہ کالے شیشوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور پیچھے وہ گارڈز دیکھتے ہیں نا ان لوگوں کے، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شاید ایک پیرانویا کا شکار ہیں. نتیجتاً ان کے اندر شدید نفرت کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کے امیجنڈ اینیمیز ہیں. اب دیکھیے یہ سول آپ کے ساتھ کیا کھیل رہا ہے، آپ کو کیسے برباد کر رہا ہے. اور پھر آپ کے اندر ایک انٹالرنس پیدا ہوتی ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے. یعنی آپ کی ان سے باقاعدہ ان کمپیٹیٹرز کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، یعنی یہ نہیں ہوا کہ کوئی آپ گتھم گتھا ہو گئے ان کے ساتھ گالی گلوچ ہو گئے. دل ہی دل میں آپ ان کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، آپ ان کی برائیاں کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہر جگہ بیٹھ کے آپ کی برائیاں کر رہے ہیں، اور نتیجتاً ایک سٹیٹ آف پریجڈس میں آپ چلے جاتے ہیں. اور پھر اسی دوران کچھ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، آپ کا کوئی سٹاک چل گیا، آپ کے کہیں آگ لگ گئی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لگی ہو. آپ کے دماغ میں سب سے پہلے یہ آئے گا کہ یہ ایک کانسپریسی کے طور پر ایسا ہوا ہے. دیکھا یہ روح کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ. اب آپ کو یہ لگے گا کہ وہ جو آپ کے امیجنڈ اینیمیز جنہیں ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو اس سارے واقعے کے بارے میں، وہ ملوث ہیں اس میں، انہوں نے پلاٹ کیا ہے، اور نتیجتاً یہ آپ کے سٹاکس میں آگ لگی ہے اور آپ کا ایک حصہ فیکٹری کا جل گیا ہے. یہ انہوں نے کروایا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تیش آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے جس میں اب یہ آگ کا الاؤ ایک نئی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور یہاں وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو پھر نسلوں تک چلتا ہے، اور اسے کہتے ہیں وینجنس، بدلہ یا ریونج. اب آپ طے کرتے ہیں کہ اچھا میرے ساتھ یہ کیا ہے، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اور یوں ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ نے گاڈ فادر فلم میں دیکھا ہوگا، یا اس طرح کی پاکستان میں بھی بے شمار فلمیں بنی ہیں. اور مولا جٹ جو ہے وہ پھر کہتا ہے کہ میں ملک نہیں ماردہ، میں ملکاں دے پتہ نہیں کیا دوتے بھی ماردہ تھے. سو اس طرح کی گفتگو اور وینجنس کا سلسلہ ان خاندانوں میں شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پورے کے پورے خاندان برباد ہوئے،
ختم ہو گئے، ریونج. اور جب اس کو پروب کرنے لگتے ہیں، یعنی آپ اس کی تہ در تہ ڈائسیکشن کرنے لگتے ہیں یا اس کی سائیکولوجیکل اٹاپسی کرنے لگتے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ سے شروع ہوئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو معاملہ تھا وہاں وہ ایک کینسر کی شکل اختیار کر گیا. اور وہ جو روح کا کینسر تھا اس نے جو تباہیاں مچائیں اس کا میں نے ذکر آپ سے کیا. اس کلچر کی آخری بیماری وہ بیماری ہے جو آپ روز مرہ دیکھتے ہیں. ایسے اداروں میں کام کرنے والے لوگ، یعنی ان اداروں میں رہنے والے ویش اور شودر، پھر جینے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں سکوفینسی یا چاپلوسی. یہ روحانی بیماریوں میں سے وہ بیماری ہے جو کہ ایکچولی فیول بنتی ہے ان تمام بیماریوں کا جو کہ گریڈ، جیلسی، لسٹ، پیرانویا، انٹالرنس، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اس کا جو فیول ہے نا، اس کے اندر وہ چاپلوسی والے لوگ اس کے لیے وہ فیول تیار کر رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی ان لوگوں کو یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتے کبھی کہ یہ کینسر کی کیفیت کی طرف آپ جا رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ جن لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے نا سول کے کینسر کی، وہ اپنے ارد گرد جمع کرنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کو جو چاپلوس ہوں، اور ہر وقت کہتے رہیں کہ واہ 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 جناب سیٹھ صاحب، کیا بات ہے، کیا آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، کیا آپ نے سبق سکھایا ہے، کیا آپ نے بدلہ لیا ہے، یہی بنتا تھا جو آپ نے کیا ہے. یہ جو چاپلوسی ہے یہ بھی ایک روحانی بیماری ان لوگوں کی ہے جو کہ ان اداروں میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں، ترقی کر رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ 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 یہی چاپلوس ایکچولی ڈومینیٹ کرنے لگتے ہیں اس کلچر کو. اور اس طرح یہ ادارے ایک روحانی بیماری کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جلا کے خاکستر کر دیتے ہیں جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں.